بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک بیداری کا نام ہے، کربلا سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے والی تحریک کا نام ہے، کربلا جسے سرکار شہادت فرزند زہرا دلبند بطول جگر گوش رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ننھا سا قافلہ تشکیل دے کے ایک چٹیل میدان بے آب و گیا صحرا ریگستان عرب تپتا ہوا صحرا، وہ کربلا کا ریزگار عراق کی گرمی، جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے سے قافلے کو لے کر، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کو جمع کیا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ یزیدیت کو شکست دے کے حسین کا نام حسین کے نام کا بول بالا رہے۔ نہیں عزیزان گرامی، مقصد حسین یہ نہیں تھا کہ حسین کا نام رہے، بلکہ حسین یہ چاہتے تھے کہ کربلا کی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں جب یزیدیت پنپنے پائے اور یزیدیت سر اٹھائے تو ہر زمانے میں کوئی ایسا حسین آئے جو یزیدیت کے سر کو کچلنے کے لیے آمادہ رہے۔ عزیزان گرامی، یہ قربانی، یہ انقلاب، یہ تحریک، یہ بیداری نہ کسی صدی پر محیط ہے، نہ کسی زمانے پر محیط ہے، بلکہ کربلا ہر زمانے کی آواز کا نام ہے، بلکہ کربلا ہر جاگتی ہوئی بیدار انسانیت کی آواز کا نام ہے، بلکہ کربلا ہر ضمیر کی آواز کا نام ہے۔ اسی لیے شاید امام حسین نے کربلا سے نکلتے ہوئے ایک ننھا سا، ایک چھوٹا سا خط جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا تھا، اس میں امام نے یہ لکھا کہ کیا میرا کیا پیغام ہے، میں کون ہوں،
کہاں جا رہا ہوں، میرے قیام کا مقصد کیا ہے، میرے انقلاب کا مقصد کیا ہے، میری تحریر کا مقصد کیا ہے، میرے کربلا جانے کا ہدف کیا ہے، سب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں لکھ دیا ہے، جس کے 2 ٹکڑے 2 سطروں کو میں نے ذکر کیا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں نہیں نکلا ہوں، میرا خروج نہیں ہے، یہ کربلا کے لیے نکلنا اور یہ قیام میرا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے، کس لیے ہے؟ انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں، اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں میں، نہ فساد کے لیے نکلا ہوں میں، نہ بطر کے لیے نکلا ہوں، نہ اشر کے لیے نکلا ہوں۔ عام طور سے 2 لفظ ہیں، واضح اور صاف اور ستھری، مگر 2 لفظوں کی تشریح ضروری ہے۔ علماء اور فاضل ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن جب عنوان ہے تو عنوان کو بہرحال مومنین تک پہنچانا ہے تاکہ دنیا جان بھی لے، پہچان بھی لے کہ کربلا کے پس منظر میں قیام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں۔ یہ اشر اور بطر کیا ہے؟ معاجم کی طرف جب میں نے مراجعہ کیا تو بدر کے معنی ہوتے ہیں طغیان، سرکشی، بغاوت، حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، اپنی لمٹ کو کراس کرنا، جو حدود بشریت ہے اور جو سرحد عبدیت ہے، اگر بندہ اسے کراس کر جائے تو اسے بدر کہا جاتا ہے۔ یہ اسی کو کہہ لیا نعمتوں پر اترانا۔ باپ نے لکھا کہ الطغیان فی النعمہ، نعمتوں میں اترانا، تکبر کرنا، فخر کرنا، مباحات کرنا، ہمارے جیسا کون ہے۔ اور عاشر سے کہتے ہیں کہ جب اسی نعمتوں کی طغیانی اور فخر و مباحات آنا، تکبر، غرور، زیادتی، سرکشی، غرور، گھمنڈ اپنے کمال کو پہنچ جائے، یا لفظ بدل کے کہہ دوں، بندہ نہ رہ جائے بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے تو اسے کہا جاتا ہے پترا بشر۔ لمٹ کراس کر دی ہے اس نے، عبدیت کے حدود کو تجاوز کر دیا ہے۔ ہم نے اسے بندہ بنایا تھا مگر اس نے عبودیت اور بندگی کے حدود کو تجاوز کر کے اس منزل پر آگے کہنے لگا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ جسے کہا جاتا ہے بطر، عشر، نعمتوں میں نعمتیں پانے کے بعد تکبر کرنا، غرور کرنا۔ اب لفظ پہ غور رکھیں، کیا مطلب؟ اگر بندہ اپنی لمٹ کراس کر جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عشر اور بطر۔ تو امام کیوں فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا؟ امام بتانا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے امام کے دور میں جس نے بندگی کے حدود اور عبدیت کی سرحدوں کو تجاوز کر دیا تھا۔ کوئی ہے جس نے بندگی کی سرحدوں کو تجاوز کر دیا تھا۔ تو امام جب کہہ رہے کہ میں نہیں نکلا ہوں، نہ عبدیت کی سرحدوں کو تجاوز کر رہا ہوں، نہ نعمتیں پانے والے کی طرح
ہوتی ہے ملتی ہے تب غرور کرتا ہے نا. میری خطابت چل گئی, چلتے چلتے میں نے مدیریت کا دعویٰ کرنا شروع کیا. مثال بنائی, مثال ہے, میں بار بار بھی کہتا ہوں الامثال تضرب ولا تقاس, کہیں اس کو پھر نہ کیجیے گا. میں ابدیت, دیکھیں ابدیت تبختر فی النعمہ فخر و مباحات انا غرور تکبر, اس منزل پر پہنچ جائے کہ بندہ یہ گمان کرنے لگے کہ اب ہم نہیں ہیں, ہم بندے خدا نہیں بلکہ معبود ہیں. انانیت, غرور, گھمنڈ, تکبر, نعمتوں پر اترانا. کب اتراتا ہے؟ نعمت نہیں ملتی, جس کے پاس حیہ نہیں ہے وہ کہیں اتری ہے, وہ کیوں گھمنڈ کرے گا بھائی؟ آپ نہ اجرومیہ پڑھا سکتے ہیں, نہ لوح الواضح پڑھا سکتے ہیں, نہ لمحہ اصول کا امتحان دے سکتے ہیں, نہ کفایہ کی بحث حل کر سکتے ہیں, تب آپ کیسے گھمنڈ کیجیے گا؟ ہے گھمنڈ کرنے کے لیے چیز نہیں تھی, ہو گئی. میں مثلا مثال اب یہ دیتا ہوں تاکہ جیسے ہی میں پاس ہوا کفایہ مقاصد میں دیکھا آپ تو نزلے میں دندناتے ہوئے پھر رہا ہوں, بازوؤں کی مچھلیاں بھی گھر ڈالنے لگی ہیں, چہرے کا شباب بھی بتا رہا ہے کہ لگتا ہے مولی آفتاب صاحب کچھ پاس کر گئے ہیں. پاس نہیں تھے تو چپکے چپکے بیٹھے رہتے تھے, کون پوچھنے والا. جیسے کفایہ نکلی, اب کیا ہے, کفایہ پاس ہے, ذاکری چل رہی ہے, جو چاہے پڑھ لیجیے, ہے نا. نعمت نہیں تھی, نعمت ملی, تب آدمی غرور کرنے لگا, گھمنڈ کرنے لگا. ہمارے جیسا کون, ہمارے جیسا کون. امام حسین اور یزید میں یہی تو فرق ہے, نعمتوں پر اتراتا وہ ہے جس کے پاس نعمت نہ ہو اور مل جائے تب دماغ خراب ہوتا ہے. مگر امام حسین اس باکمال انسان کا نام ہے کہ اس کے پاس اسے نعمتیں ملنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین اس عظیم شخصی کا نام ہے جس کے صدقے میں کائنات کی نعمتیں خلق کی گئی ہیں. اس میں صدقے میں تو نعمتیں خلق کی گئی, نعمتوں پہ تو وہ اترا ہے. یزید کے باپ کے پاس کچھ نہ تھا, دادا کے پاس نہ تھا, خاندان میں کچھ نہ تھا, دولت مل گئی, اقتدار ہتھیا لیا, منصب پہ ڈاکہ ڈال دیا, اب یزید اڑنے لگا, اب دیت کے لمٹ کو تلاش کرنے لگا. مگر حسین کو ہے یا لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں کہ اپنا قد بلند کرنے کے لیے بیساکھی کے سہارے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کا کردار پہلے سے لگنا ہو. جس کا کردار پہلے سے لگنا ہو اسے بیساکھی کی ضرورت ہے, اور جو وہاں سے عزتیں لے کے آتا ہے اسے دنیا کی بیساکھیوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو نعمتوں پہ وہ اتراتا ہے, جس کے پاس نہ ہو نعمت ملے تب آتا ہے غرور. ہمرے جیسا کون, بس ہم ہی ہیں امبیڈکر نگر میں, بس ہمارا جلوہ ہے پورے اعظم گڑھ میں, بس ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ ہے تبختر. کیا امام حسین اس لیے تھے کہ مثلا ان لمخر اشر ولا بدر ولا ظالم ولا مفسدہ. امام یہ فرمانا چاہتے ہیں نہ میرا خروج غرور کے لیے ہے, نہ تکبر کے لیے ہے, نہ سرکشی کے لیے ہے, نہ زیادتی کے لیے ہے, نہ یہ ہے کہ فرزند زہرا پھالتو بیٹھے تھے, کہا چلو یزید کے مقابلے میں نکلتے, کچھ واہ ہوگی. نہیں عزیزان گرامی, نہ حسین ایسے تھے کہ وہ یزیدیت کے مقابلے میں نکلتے اور اپنے قد کو بلند کرتے. نہیں, قد کو بلند کرنے کے لیے کسی اور کو ضرورت ہوتی ہے, حسین کو اپنا قد بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مولا آپ کو فرما رہے ہیں, کیا ضرورت پڑی حسین ابن علی کو یہ کہنے کی اور وصیت کرنے کی کہ میرا خروج نہ ظلم کے لیے ہے, نہ زیادتی کے لیے ہے, نہ فساد کے لیے. میں کہوں گا مولا ہم نے آپ کو امام مانا ہے, اور ہم جسے امام مانتے ہیں اس کے قول و فعل کی تصدیق کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ منصوص من اللہ ہیں, ہمیں آپ کے قول پر اعتماد ہے, اس لیے کہ آپ کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے, جو اللہ کی مرضی وہی آپ کی مشیت ہے.
پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرا خروج نہ ظلم کے لیے ہے، نہ زیادتی کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے ہے۔ تو عجب نہیں امام بتائیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، مجھے پتا ہے زمانہ آئے گا جب قلم بکیں گے، مورخین بکیں گے، خزانے کھول دیے جائیں گے اور حسین ابن علی کے خلاف لکھا جائے گا کہ ایک باغی نے بغاوت کی ہے خلیفہ وقت اور خلیفہ مسلمین کے خلاف۔ اور ہوا بھی یہی، یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ ایک خارجی نے اور ایک باغی نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے۔ تو امام بتانا چاہتے ہیں، میں ابتدائے کلام میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرے خروج کو کوئی ظلم و زیادتی کا نام دینا چاہے تو ظلم و زیادتی کا نام نہ دے سکے۔ پھر مولا آپ کس لیے نکل رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ پھر مولا بار بار تاکید کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں پھر پوچھوں گا مولا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ میرا خروج نہ ظلم کے لیے ہے، نہ زیادتی کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے ہے؟ تو عجب نہیں میرا مولا ارشاد دے، میں ابتدائی کلام میں اپنے خروج سے پہلے یہ وصیت میں لکھ کے دنیا کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میرا خروج نہ ظلم کے لیے ہے، نہ زیادتی کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے ہے، نہ سرکشی کے لیے ہے، نہ انا کے لیے ہے، نہ انانیت کے لیے ہے، نہ یہ حکومت کے لالچ میں ہے، نہ اقتدار کی ہوس میں ہے، میرا مولا جب آپ کا خروج ان سب چیزوں کے لیے نہیں ہے تو آپ نے کیوں کہہ رہے ہیں، وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرا خروج نہ ظلم کے لیے ہے، نہ زیادتی کے لیے، تو جو میرے مقابلے میں آئے گا وہ ظالم بھی کہلائے گا، مفسد بھی کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والے۔ میرا خروج نہ ظلم کے لیے ہے، نہ زیادتی کے لیے، نہ فساد کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی واحد۔ میرے مولا کیوں نکلے ہیں؟ امر بالمعروف، اصلاح امت کے لیے، اور اپنے نانا اور بابا کی سنت کو دوام بخشنے کے لیے میرا مولا نکلا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل تو تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں، تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ سب کو رضی اللہ لکھیے، یزید بھی رضی اللہ، مروان بھی رضی اللہ، عمر بھی رضی اللہ، عمرو بن سعد رضی اللہ، شمر بھی رضی اللہ، اور ملا بھی رضی اللہ، عبید اللہ بھی رضی اللہ، سب کے سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے۔ ہر ایرے خیرے نتھو خیرے کالے گورے لولے لگڑے کس نا کس، سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے۔ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ انہیں بھی آپ رضی اللہ لکھیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر کم سے کم آپ کے مزاج کا تو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے ہاں رضی اللہ اس گریڈ کے ہوتے ہیں۔ آپ کیا اس گریڈ کے رضی اللہ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کم سے کم آپ کے مزاج کا تو پتا چلا۔ آپ کھل کے تو سامنے آ رہے ہیں کہ یزید ہمارا آقا ہے، یزید ہمارا مولا ہے، یزید رضی اللہ ہے، مگر ہم نے کبھی تحریک چلائی کہ حسین کو علیہ السلام لکھو، حسین کو رضی اللہ لکھو، مولا علی کو کرم اللہ وجہہ شریف لکھو، علیہ السلام لکھو، رضوان اللہ لکھو، جو بھی لفظ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کہا کہ ان کو علیہ السلام کہا جائے؟ کہا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرق یہ ہے لوگوں کی بیساکھی کے سہارے سے وہ کھڑا ہوتا ہے جس کی پڈلیوں میں طاقت نہیں ہوتی ہے، انہیں بیساکھی کی ضرورت ہے۔ اب ہر آرے گہرے کو ایک گھنٹے سے ہانکا جا رہا ہے، انہیں بھی رضی اللہ رکھیے، انہیں بھی رضی اللہ رکھیے۔ ارے جملہ ہے، لفظ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا میں نے کہیں پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، بڑی لطیف بات لکھی ہے، جملے میں انہوں نے کئی صفحات کے موضوع جو ہے اور ایک تقریر پوری سمجھ لیجیے، ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ میں نقطے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں بس۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ
یہ تحریک چل رہی ہے کہ بھائی سب کو رضی اللہ لکھیے، سب کو لکھیے، اکابر، اصاغر، اچھے صحابی، برے صحابی، سب کو رضی اللہ لکھیے۔ تو انہوں نے ایک جملہ لکھا، بڑا حساس جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بروں کو بھی اچھا کہا جانے لگے تو اچھوں کو کیا کہیے گا؟ وہ شاید میں سمجھتا ہوں ابھی جو زور لگا کے کہتا تو ہو سکتا آپ آواز کرتے، میں بھی تھوڑا ہلکا پڑ گیا، اس لیے آپ بھی ہلکے میں لے لیا نقطہ۔ ایک سلوات پڑھیے بر محمد والے حالانکہ بات دیر بس یہ تو چونکہ ذاکری ہے، ہمیں ذاکری کرنی ہے خطابت کے ذریعے سے اپنے مقصد، اور امام حسین صاحب کو وہ اس لیے میں نے کہہ دیا، ورنہ آپ تو افاضل ہیں، خاتم مدحان، ایسا کوئی کہنے کی وہ گئی کیا کہا انہوں نے؟ کیا ہر ڈنڈے سے گھر سب کو رضی اللہ لکھا جائے؟ ظاہر سی بات ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو، اجرومیہ کے طالب علم کے آگے لگایا جائے علامہ مولانا قبلہ و کعبہ حجت الاسلام، آپ بتائیے مزہ آئے گا، سوٹ کرے گا؟ دیکھ قمر بھائی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ رہتے اس لیے میرے مزاج سے باقی کہیں بھی پہلی نہیں سوٹ نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک اجرومیہ کے طالب علم کو آپ علامہ لگا رہے ہیں، استاد حوضہ لکھ رہے ہیں۔ اب جسے مجھے یہ چھوٹے صاحب میں کہیں بیٹھ جاتا ہوں تب بھی نہیں پتہ چلتا ہوں، اب مجھے خود تگڑے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا آیت اللہ فخری عصر اور علامہ کہے ہوئے لکھا جائے، یہ دیکھو آفتاب بھائی اللہ کا تم سے بڑا ہو گیا۔ مطلب بہرحال تو اب جو یہ تحریک چلائی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر رضی اللہ لکھے سب کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بروں کو بھی اچھا کہیے گا تو اچھوں کے لیے پھر کیا کہاں سے لقب لائیے گا؟ مثال دوں گا ابھی، چونکہ وہ ذاکری اس لیے ورنہ بات تو بات ہے، کوئی کفایت کے بعد تھوڑے جو قابض ہے، بات ہے۔ پھر اسی جملے کو پلٹ دیجئے، اگر آپ اچھوں کو برا کہیے گا تو پھر بروں کو کیا کہیے گا؟ مثال کے طور پر میں یہاں مجلس پڑھنے والا تھا، مولوی صاحب جو پڑھنے جاتے ہیں تو اعلان کیسے کیا جاتا ہے؟ اعلان یہ ہوتا ہے کہ میں اب دعوت خطابت یا دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، حرف التماس لے کے پوچھتا ہوں حجت الاسلام، مطلب مجھ جیسا چھوٹا آدمی کہیں گے عالی جناب مولانا آفتاب حیدر سنگی صاحب کے پاس۔ اب قمر بھائی آ گیا، ان کا امامہ تھوڑا مجھ سے بڑا ہے، تگڑے بھی ہیں ہمارے بھائی، تو تھوڑا اور لقب پڑ جائے گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قمر عباس کانپوری صاحب قبلہ و کعبہ، بغیر نہیں لگا، اسی طرح تو بلایا جاتا ہے نا۔ اب وہ ذہن میں رکھیے گا اگر بروں کو اچھا کہا جائے گا تو پھر اچھوں کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے برعکس اچھوں کو برا کہا جائے گا تو بروں کو کیا کہیے گا؟ اب یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ اب اگر اسی کے برعکس کوئی اعلان کرے کہ مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں جو چور ہیں، اچکے ہیں، لفنگے ہیں، میں دیکھیے آپ یہاں سے رہے ہیں، مطلب الفا لقب، آپ لقب چونکہ زیادہ مانوس ہے نا، لقب آدمی بڑھاتا ہی تگڑے میں تو لقب ایک ایسی چیز ہے جو جچنے اور فٹ ہونے کے لیے شخصیت بھی چاہتا ہے۔ شاید نہیں بات پوچھی، اب کہہ رہے ہیں لوگ آگے آنے کے لیے، میں کہتا رہتا نہیں ہوں، آپ اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے، آپ پیچھے رہیں گے میں ایسے ہی پڑھوں گا، کوئی مشکل میرے لیے نہیں مشکل ہے۔ آپ تھوڑا وہ عامر بھائی کہہ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے محمد۔ تو میں نے کہا کہ اگر سب کو رضی اللہ کہا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے ابھی میں نے 2 لفظ چینج کیے، خطابت کا اعلان ہونا تھا، بہت زیادہ لمبا چوڑا لقب لگا دیا تھا، بھی برا لگتا ہے، اور جگہ چور اچکے لفنگے اور ڈاکو اور پیسہ ویسا لے کے بھاگ گئے، یہ بھی اعلان کیا جائے تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ مجمع سے خبر پر جو دیں گے ناظرین صاحب کو، کیا تہذیب نہیں ہے، تمدن کا ایک حرف بھی نہیں سیکھا ہے، تہذیب جب بڑھ رہی تو کیا چھلنی اور چھنی لے کے گئے جیسا پانی میں تہذیب کا پانی بہ گیا اور آپ نے لے سکے تہذیب، ایسے اعلان کیا جاتا ہے؟ ارے مولوی صاحب ہیں، چھوٹے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ پڑے ہوئے، کم سے کم اتنا حق تو رکھتے ہیں کہ ان کو مولانا لگایا جائے، خبر بھائی ان کو مولانا لگایا جائے، نہ ان کو
ایک مرتبہ ذاکر ایک دم جسے کہتے اپنی زبان فارم میں تھا. میں اسی لفظ استعمال کروں تاکہ آپ بور نہ رکھیے اگر میں ایک گھنٹہ بھی پڑھ جاؤں, حالانکہ ایک گھنٹہ نہیں پڑھوں گا. مجلس میں میں ایک دم بالکل شباب میں تھی مجلس, اور فرعون اور نمرود اور ابراہیم اور موسیٰ کا تذکرہ چل رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے کہتے کہتے کہا کہ جناب فرعون, نمرود علیہ السلام, شداد قبلہ کعبہ, مجھ معصوم لگے جسے آپ ہنس رہے ہیں, جیسے آپ ہنس رہے, نقطہ دوں گا انشاءاللہ نتیجہ آپ محظوظ ہوں گے, آپ ہنسنے لگے نا. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ خطیب کی زبان پھسل گئی ہے اور غلطی سے فرعون صاحب نکل گیا ہے, مگر مجمع کا زیر لب مسکرانا یہ بتا رہا ہے کہ غلطی سے فرعون کے ساتھ صاحب لگ گیا ہے, شداد کے ساتھ قبلہ لگ گیا ہے, نمرود کے ساتھ علیہ السلام لگ گیا ہے, مثلا جناب ابراہیم کے ساتھ مثلا کچھ اور غلط لفظ لگ گیا. لفظ مسکرانا بتا رہا ہے کہ مولوی صاحب کی زبان پھسل گئی ہے, مگر یہ مجمع کا مسکرانا بتا رہا ہے کہ صاحب ایسا لفظ ہے جو فرعون جیسوں پر جچتا ہی نہیں ہے. بس نتیجے تک میں نے پہنچا دیا ہے, تھوڑا سا میرے ساتھ آئے. تو کیا کہا, ہر ڈنڈے سے سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے, ہر کالے ایرے گہرے لتو خیرے کس ناکس بوڑھے اور شرابی جواری جو اچکے لفنگوں راہزنوں راہگیروں سب کو کہا جا رہا ہے کہ سب کو رضی اللہ عنہ, کو شرابی کو رضی اللہ, کبابی کو رضی اللہ, راہزن کو رضی اللہ, ڈاکو کو رضی اللہ, فسادی کو رضی اللہ, ظالم کو رضی اللہ, مفسد کو رضی اللہ, قاتل صحابی کو رضی اللہ, شراب کا پینے والا کو رضی اللہ, بندروں سے کھیلنے والا کو رضی اللہ, قاتل النفس المحترمہ کو رضی اللہ, حسین کے مقابلے میں آنے والا کو رضی اللہ, خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والا کو رضی اللہ, مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا کو رضی اللہ, قرآن کو جلانے والا کو رضی اللہ, مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا کو رضی اللہ, سب کو رضی اللہ لکھا جا رہا ہے. مگر یاد رکھیے امام حسین نے قیامت تک کے لیے کربلا کے میدان میں قربانی دے کے ذہن انسانی کو اتنا بیدار کر دیا ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے لاکھ تحریکیں چلائیے, مگر کربلا کے بعد امام حسین نے ذہن انسانی کو اتنا بیدار کر دیا ہے کہ کربلا کے بعد ہر اچھے کو اچھا کہا جائے گا, برے کو برا کہا جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و چلائیے, مگر امام حسین کی قربانی نے ذہن انسانی کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اچھے کو اچھا کہا جائے گا, برے کو برا کہا جائے گا. اب یہ تحریک امام حسین اور انقلاب کربلا کی ایک بیداری کا اور نتیجہ سن لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہوا. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی, یہ بھی شاید کسی کا جملہ ہے, میں اس کو تھوڑا سا پھیلا کے, کسی سے کہا کسی نے, جب سب نے بیعت کر لی تھی, یزید کی سب نے بیعت کر لی تھی, ہر چھوٹے بڑے اکابر اصحاب, بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ, للو صحابہ منجو صحابہ جتنے تھے سب نے بیعت کر لی تھی جب یزید کی, تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ دوسرا پوائنٹ, ایک پوائنٹ, کیوں نہیں کی امام حسین نے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کا, جب سب نے بیعت کر لی تھی تو اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو امام حسین کا کیا بگڑ جاتا؟ پوائنٹ پر غور رہے, نقطے پر, کہ جب ساری دنیا یہ کہتے ہیں, جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی یزید کی,
تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں؟ اور اگر بیعت کر لیتے تو امام حسین کا کیا بگڑ جاتا؟ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت، شام سے لے کے عراق، عراق سے لے کے حجاز، حجاز سے لے کے یمن، یمن سے لے کے افریقہ، جہاں جہاں بھی نام اسلام لیا جا رہا تھا وہاں وہاں یزیدیت کی حکومت کا سکہ چل رہا تھا۔ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت یزید وقت جس کا نام تھا، اس کے مقابلے میں امام حسین تھے۔ لوگ کہتے ہیں کیا بگڑ جاتا ہے امام حسین کا؟ امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی؟ جب مصلحت کا تقاضا تو یہی ہے، جب سب نے بیعت کر لی تھی، ہر چھوٹے بڑے نے بیعت کر لی تھی، تو امام حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھا۔ کیا ضرورت تھی بچوں کو لانے کی؟ کیا ضرورت تھی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور ریگزار میں اپنے ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپنے اور بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ مصلحت کا تقاضا، ابھی جملہ وہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جب سب خاموش ہو کر بیعت کر رہے تھے تو امام حسین نے بیعت کر لی۔ عجب نہیں امام حسین آواز دیں، مصلحت کے پرستار تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ ہمارا قدم تو ہر اس منزل پہ آگے بڑھ جاتا ہے جہاں دین کا وقار ہوتا ہے، مذہب کی آبرو ہوتی ہے، للہیت کی بقا ہوتی ہے، نبوت کا وقار ہوتا ہے، وہاں ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، چاہے مصلحت ہو چاہے مصلحت ہمارے خلاف ہو۔ ہم مذہب دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں، شریعت دیکھتے ہیں۔ امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کیجیے، یزید کون ہے؟ یزید ہے جیسے کوئی بھی شرابی پیے، نہ جانے کتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں، گھپلے ہو رہے ہیں، کسی کا راز کھل رہا ہے، یزید بھی گھپلا کر لیتا، گھوٹالا کرتا تو کیا ہو جاتا؟ نہ جانے کتنے دنیا میں شرابی ہیں، ایک یزید اور شرابی صحیح، نہ جانے کتنے بندروں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، یزید اور صحیح، مگر نہیں عزیزان گرامی، فرق ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس پارٹی آ جائے، دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کہیں آپ لوگ تطبیق نہ کیجیے، بعد میں پھنس جاؤں۔ ہاں مجلس پڑھوانا مطلب یہ سوچے اب آپ کا بھائی مجلس نہیں پڑھوائیں گے، بڑی خراب مثال دے رہا ہوں، مگر کیا کروں، عام فہم مثال دی جاتی ہے نا سمجھانے کو۔ مقتضائے حال تو یہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ مقتضائے حال یہی سب، مثال کے طور پر میں اپنی دے رہا ہوں، پارٹی وارٹی نہیں میرے پاس، لیکن کہیں سے بندے خدا کوئی دے، اس نے $1000 دیا، کم رقم بتا رہا ہوں، زیادہ مت سمجھیے گا، $1000 دیا اور میں نے اس کو بغیر ڈکار لیے ہوئے کون کہا تو بچوں کو مار دیجیے گا، جو بیچارے غریب لگتے تو ہر طالب علم غریب ہے، اور یہاں کون غریب نہیں ہے، مگر جو مشاہدہ یہ بھی مطلوبی ہے، ایک سلوات پڑھ دیے محمد والے محمد۔ اب پتہ نہیں بھائی کیا اچھی کیا ہوا ہے، جو مارٹر ہو جانے تو دیکھتے کون سا طالب علم مستحق ہے، بہرحال چھوڑیے وہ سب جھنجھٹ نہیں پڑنا۔ مطلب میرے پاس $1000 ہے، وہ کاملی صاحب جو ہے جو غریب طلبا ہیں ان کو آپ بانٹ دیجیے گا، بھائی جب پیسہ آ جائے گا، میں تو خود ہی ایک طالب علم ہوں، کون نہیں طالب علم ہے، کوئی 2-4 کروڑ راتب تو ہے نہیں کہ آدمی پانی کی طرح پیسہ بغیر ہے، ایک محدود راتب ہے، مگر جب تک پیسہ نہیں تھا تب تک ٹھیک ٹھاک معاملہ چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی پیسہ دیکھا تو تھوڑی سی نیت بدل گئی، میں نے کہا یار میں بھی تو طالب علم ہوں، لاؤ میں ہی رکھ لیتا ہوں، یہ مطلب میں ہو کے میں نے اس کو رکھ لیا، لیکن اب اگر یہی میں تھا تب تک تو ٹھیک تھا، کچھ دن کے بعد ماشاءاللہ اللہ کا رحم و کرم ہوا، جیسے مثال مسل بولی جاتی ہے، اللہ مہربان تو بڑھا پہلوان، اب کیا کہنے، اللہ کا ایسا لطف و کرم ہوا مجھ پہ ماشاءاللہ سے، اب تو پیسوں کی بارش ہوئی، اب میرا تھوڑا مطلب اور بڑھ گیا، اب مولانا سے میں حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ فقیہ عصر اور علامہ دہر تک عظمہ تک نہ جائیے گا،
وہ نہیں ہے ہو پائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے بار محمد والے محمد. میں دیکھیے ایسے ہی پڑھتا ہوں تو تاکہ تھوڑا سا مجمع بھی کنٹرول کرے. تو اب میں ہو کے کر رہا تھا کام, اور پھر اوپر سے جہاں تک لانا ہے وہاں ایک لفظ اور جوڑنا پڑے گا. میں جب تک میں ہو کے کام کر رہا تھا تب تو ٹھیک تھا. میں نے شراب بھی پی تو حوضے والے کے لیے چلو یار سب پی رہے تو آفتاب حیدر اور شراب ہی نکل آیا. سب ڈاکے ڈال رہے تھے, ایک جھولر یہ بھی سامنے آ گیا. یہ ساری چیزیں آپ یہ بھی ایک آ گیا, کون سی بڑی بات ہے. لیکن جب میرے ساتھ القاب لگنا شروع ہوئے, مولانا حجت الاسلام علامہ دہر اور آیت اللہ فقیہ اسرس آ گیا, اور اوپر سے وکالت بھی مل گئی مجھے. مثال کے طور پر یہ وکالت کا یہ مین پوائنٹ ہے. ہاں تائید مل گئی کسی بھی مجھے. حسن اکبر بھائی مان لیجیے تائید دے دی مجھے, کیا میرے وکیل ہے, میں دور تک کیوں جاؤں گا. مولوی صاحب نے مجھے تائید دے دی. اب دیکھیے پہلے میں کیا تھا, ایک طالب علم تھا, تھوڑا سا $1000 خراب کیا کوئی بات نہیں, میں تھا تب تک ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں سے آیت اللہ ہو گیا. آیت اللہ کا پلس پوائنٹ کیا تھا, حسن اکبر بھائی معمولی شخصیت میں سمجھیے کہ میں مثال مطلب ہلکے میں دے رہا ہوں, نہیں میں وہ مزاحن نہیں دے رہا ہوں, جزمن دے رہا ہوں. حسن اکبر بھائی نے مجھے اپنا وکیل بنا دی مثال, تو اب ان کی وجہ سے میرا رتبہ اور بڑھا کہ نہیں بڑھا. مولانا صحیح, آیت اللہ صحیح, فقیہ اثر صحیح, علامہ دہر صحیح, قبلہ و کعبہ سب کچھ صحیح, مگر جب ان کی ختم لگ گئی وکیل کی ممثل کی, بڑھا نہیں پائی. اب میں کر کے کہوں کوئی کچھ بھی کر جاؤں ہے کوئی تو نہیں کہا. ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے شرابی کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا سب کا, نہ جانے کتنے چور ہو سکتے ہیں. پھر اس بعد میں مولانا بن گیا, ابھی میں ہی ہوں. مگر جب مولوی صاحب کی تائید میرے ساتھ ممثل اور وکیل کی ہو گئی تو اب میرا عمل کیا ہوگا. میں نے ایک دن میں اب شراب کی مثال نہیں دے رہا ہوں, عام مثال دے رہا ہوں. وہ میں بسکاری میں تھا, وہ چوراہے کا پان والا تھا. میں نے کہا پان لگا دیا, پان لیا اور چباتے ہوئے جا رہا تھا, ہر جگہ تھوکتے ہوئے. سگریٹ لیا, سگریٹ کے مرغولے بناتے ہوئے اٹھ گیا. ماما تباہ ہوا تھی میرے سر پہ. وہ میرے چچا دے یہاں مولوی صاحب ہیں آپ ان کے وکیل ہیں نا. دیکھیے آپ پہلے مجھے نہیں پکڑ رہے تھے, کرتے پاجامے میں پان کھاتا تھا, سگریٹ پیتا تھا اور چوریاں بھی کر لیتا تھا, تو پکڑا کسی نے نہیں, پکڑا نا نہیں. اب اس کے بعد میرے سر پہ امامہ آیا, ادھر سے تائید بھی آ گئی کہ وکیل و ممثل ہیں, تو اب سب ٹوکیں گے نہیں پان کھا رہے وکیل ہو کے. بڑی حساس جگہ میں جانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں بیعت نہیں کی. بیعت کر لیتے تو فساد کتنا بڑا برپا ہوتا. اب میں گئے درجن کیلا لیا, بھوک لگی تھی اور چوراہے بھی کھانے لگا, کھڑے ہو گئے. امامہ بھی تھا, آبا خبا تھی, لوگ ٹوکیں گے نہیں. عجیب بات نہیں ہے, وکیل ہیں اور جا کے ممثل ہیں, مولانا ہے, آیت اللہ ہے, امامہ لگا ہوا ہے. تو بات پتا یہ جگہ لفظوں کو مختصر, بات پکڑ میں تب آئے گی جب آپ کو کسی بڑے کی تائید مل جائے. اللہ کو میرے بات پہنچا. بات پکڑ میں تب آئے گی جب آپ کسی کو تائید. مجھے کبھی آج تک کسی نے پان کھانے پہ نہیں ٹوکا, سگریٹ نوشی پہ نہیں ٹوکا, کیلا کھانے پہ نہیں ٹوکا, کافیہ کھانے پہ نہیں ٹوکا, تنتناتے ہوئے پھرتے پہ نہیں ٹوکا. مگر جب میرے ساتھ ممثل اور وکیل اور پگڑی لگ گئی, اب سب ٹوک رہے ہیں. سگریٹ نہ پینا شارے پہ, سگریٹ نہ پینا, تمباکو نہ کھانا, نوشی نہ کرنا, سگریٹ نہ پینا, کیلا نہ کھانا, پان نہ کھانا. میں نے کہا کیوں, اس لیے کہ آپ کے کردار کے ساتھ ممثل کی تائید ہے. بس اللہ اکبر. یزید رہتا, شراب پیتا, یزید کو یزید سمجھا جاتا, جوا کھیلتا, مگر یزید کہہ کے ساری دنیا کہتی یزید شراب پی رہا, یزید پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, یزید جوا کھیل رہا ہے. کوئی ٹوکتا نہ کوئی بولتا. مگر حسین نے بیعت اسی لیے نہیں کی, اگر حسین بیعت کر لیتے تو یزید کا فعل نہ رہتا, جزء شریعت بن جاتا. یزید کا فعل نہ رہتا, جزء شریعت بن جاتا. کوئی یہ نہ کہتا کہ منبر پر بیٹھ کے 15
اس لیے کہ حسین نے بیعت کر لی. یزید رہ کے اگر عمل کرتا تو اس کے عمل کی پکڑ نہ ہوتی. بیعت حسین کے بعد اسے بھی سند مل جاتی کہنے کی. اب اسے کوئی یہ نہ کہتا کہ یزید شراب پیا، سب کہتے خلیفۃ المسلمین شراب پیے سب پیو. ایک صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد. اور دوسرا نقطہ بس صرف نقطہ پڑھ دیتا ہوں. اور امام حسین علیہ السلام جو دنیا کہتی ہے اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو امام حسین کا کیا بگڑ جاتا. عزیزان گرامی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ساری کائنات نے بیعت کر لی تھی تو ایک امام حسین اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کو کیا فرق پڑتا. عامر بھائی سے سب خوش ہیں، میں ناراض ہو جاؤں تو کیا فرق پڑنے والا ہے عامر. لیکن اگر کسی باحیثیت کا فعل عامر بھائی کے لیے تگڑا ہو تو اس کا راضی ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. عزیزان گرامی یزید خوب جانتا تھا، میں نے لفظ کو سمیٹ کر کے مختصر نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ امام حسین بیعت کر لیتے تو امام حسین کا کیا بگڑ جاتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یزید ساری کائنات نے جب بیعت کر لی تھی، اگر امام حسین تنہا بیعت نہ کرتے تو یزید کا کیا بگڑ جاتا. یزید خوب جانتا تھا ساری دنیا کی بیعت ایک طرف، فرزند زہرا کی بیعت کا وزن ایک طرف ہے. حسین بیعت نہ کریں تب تک میری حکومت کی گاڑی آگے نہیں. بس میں نے ختم کیا تحریک امام حسین، انقلاب امام حسین، کربلا کی تحریک اور بیداری. بس میں سیدھے مسائل پہ آج 2 محرم ختم ہو اور ساری روایتیں آپ سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے خطبہ اور خاتمے سے. 2 محرم اثناء سفر مقاتل نے بھی لکھا ہے کہ امام حسین جب سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کا رہوار آگے نہیں بڑھ رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کئی مرکب بدلے، کئی سواریاں بدلی، مگر ایک سواری نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عام گھوڑا یا عام سواری نہیں تھی، یہ فرزند زہرا کی سواری تھی. گھوڑے نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھ کے روک لی اور آگے نہیں بڑھا رہا. ایک مرتبہ امام حسین نے کربلا کے رہنے والوں کو لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا یہ بتاؤ اس سرزمین کو کیا ہے. تو کسی نے کہا مولا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے خاضریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے بڑھ کے آگے کہا مولا اسے کرب و بلا. بس اتنا کہنا تھا کہ امام حسین اپنے رہوار سے اتر آئے اور رہوار سے اترنے کے بعد ایک مشت خاک کربلا کی اٹھائی اور اپنے مشام تک لے گئے. سونگنے کے بعد امام حسین نے اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہا ہونا مہتو رحالنا، ہا ہونا مقتلو رجالنا. ہاں یہ وہی جگہ ہے میرے اصحاب جہاں تم قتل کیے جاؤ گے، جہاں ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا، ہماری عورتوں کے بازوؤں میں رسن بنائی جائے گی. ہاں عزیزان گرامی حافظہ پہ قافلہ روک دیا گیا، وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا، اور آپ جانتے ہیں امام حسین کو کتنی تمنا تھی کہ مجھ غریب کا لاشا سرزمین کربلا پر اوریاں نہ رہنے پائے. ہاں عزیزان گرامی زمین لی اور زمین پھر واپس اور ہبہ کر کے امام نے کہا کہ دیکھو اس زمین کو میں تمہیں 3 شرطوں پر ہبہ کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جب یزید اور یزیدی اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیں تو تم
کھیلنے کے بہانے، پانی بھرنے کے بہانے عورتوں سے بھی وصیت کی، بچوں سے بھی وصیت کی، مردوں سے بھی وصیت کی، آنا اور ایک مشت خاک سرزمین کربلا سے اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہماری لاش اٹھیا نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ جس حسین کو غریب زہرا کو اتنی آرزو تھی کہ میرا لاشا اور میرے چاہنے والوں کا راشا اٹھیا نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اے آقا حسین، آپ کی غربت و مظلومی کو ہمارا سلام۔ اے مولا، ارے آپ کو بڑی تمنا تھی کہ میرا لاشا اٹھیا نہ رہنے پائے، مگر ہائے افسوس، ارے یزیدیوں نے اپنے کشتہ نجیب کو تو دفن کر دیا، مگر زہرا کے لال کا لاشا سرزمین کربلا پہ پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، خیمے کے تذکرہ صبح ختم ہوا، خیمے نصب ہونے لگے۔ تو محرم کا قافلہ کہاں؟ فرات کے کنارے۔ دیکھیے عملاً کچھ اور ہوتا ہے مگر روایتوں میں کچھ اور ہے۔ خیمے نصب ہونے لگے فرات کے کنارے۔ فرات کے کنارے جب خیمے نصب ہو رہے تھے تو بعض روایتوں نے لکھا حور کا لشکر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے عباس، یہاں سے اپنے خیمے دور ہٹا دیں۔ اب آپ سوچئے کس سے کہا جاتا ہے؟ عباس سے کہا جا رہا ہے، حسین کے جلال سے کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، کیا خوب کہا ہے، مولا حسین کو کبھی جلال نہیں آتا تھا، اس لیے شاعر نے کہا احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس، اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس۔ اگر جلال دیکھنا ہے حسین کو تو عباس کا جلال دیکھ لو۔ حسین اپنے ہاتھوں سے خیمے لگا رہے ہیں، فرات کے کنارے خیمے لگائے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ یزیدیوں کا لشکر آیا، عباس یہاں سے اپنے خیمے ہٹا لو، یہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ سننا تھا، علی کے شیر کو جلال آ گیا، عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بس کیا تھا لدانگاہ میں میں منظر کشی کر رہا ہوں، روایتوں میں یہ لفظ نہ بھولیے گا۔ ایک مرتبہ جیسے یزیدیوں نے کہا عباس اپنے خیمے، حسین کے خیمے یہاں سے ہٹا لو، ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال آیا۔ 34 برس کا کڑیل جوان عباس کے جیسے ہی بنی ہاشم کے شیر قمر بنی ہاشم کو جلال آیا، عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھ دیا، آستین کو علی کے شیر نے چڑھا دیا، آنکھوں پہ خون دوڑنے لگا، پیشانی پہ بل پڑ گئے، شجاعت کے پسینے جیسے نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ عباس بھی آگے بڑھے، چچا گھبرانا نہیں، علی اکبر آگے بڑھے، قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھے، شمشیر نکال کے کہا چچا گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ادھر سے قاسم بڑھے، ادھر سے اونا محمد بڑھے، ادھر سے اصحاب بڑھے، سب نے عباس کے پیچھے حلقہ بنا لیا۔ عباس گھبرانا نہیں، ہم ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بکھرے ہوئے شیر کو جلال آیا، عباس نے شمشیر خط کھینچی اور ایک مرتبہ زمین کربلا پر خط کھینچ کے کہا کہ کس کی مجال ہے جو ہمارے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دے۔ میں لفظ بیان کر رہا ہوں، سمجھنا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کو جلال آیا، اکبر کو بڑھتا ہوا دیکھا، کہا میرے لال تم پیچھے ہٹ جاؤ، آج عباس کو شجاعت دکھانے کا موقع ملا ہے۔ عجب نہیں، میرا دل کہتا ہے قاسم کی بڑھتی ہوئی تلوار پر عباس نے روک لیا ہوگا، اے میرے لال قاسم تم پیچھے ہٹ جاؤ، آج علی کی تمنا کو جلال دیکھنے کا موقع ملا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اونا محمد آگے بڑھے ہوں گے، اونا محمد کو روک کے عباس نے کہا ہوگا اے میرے لال اونا محمد پیچھے ہٹ جاؤ، آج علی کی تمنا کو جلال دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک دو کو پیچھے کر رہے ہیں، بیٹا علی اکبر تم پیچھے ہٹ جاؤ، عباس تنہا کافی ہے، اونا محمد تم پیچھے ہٹ جاؤ، عباس کو شجاعت دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اور کون ہو عباس کو جب بھی
کرنی ہے تو جاؤ کربلا سے واپس جاؤ. کہاں کہاں روکا ہے. دارالامارہ پر علی کے لال کو جلال آیا ہے, قبضہ شمشیر پر ہاتھ گیا ہے. حسین نے بڑھا کے ہاتھ رکھ دیا, صبر کی تلوار نے ایک مرتبہ عباس کو روک لیا. آواز دی, بھیا عباس یہ کربلا نہیں, بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے. بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگا. وہاں ذاکرین پڑھتے کہ وہاں بھی عباس کے جلال کو حسین نے اپنے سب سے روکا. بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے, اب تو کربلا بھی آ گئی ہے. حسین یہی کھڑے سوچ رہے ہیں. ایک مرتبہ زمین کربلا کو دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ عباس کے جلال کو دیکھتے ہیں, سر جھکا لیتے ہیں. اب اگر منع کروں گا تو کہیں میرا عباس رونے نہ لگے. ہاں عزیزان گرامی, عباس کو جلال آ گیا. خط کھینچ کے شیر ترائی کے کنارے کہہ رہا ہے کہ کس کی مجال ہے کہ ہمارے خیمے کو دریا سے ہٹا دے. ایک مرتبہ عباس پہل رہے تھے, ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا, در خیمہ کی طرف آ گئے, بہن کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں. کہا بھیا ستارے رئیس الوائزین ان روایتوں کے ذمہ ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جیسی زینب نے بھائی کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی اگر بہادر ہو اور اسے بار بار روکا جا رہا ہے اور وہ موقع بھی آ جائے جہاں اسے لڑنے کا موقع ملے, وہاں بھی اگر اس کی شجاعت کو روک دیا جائے. بہادروں کو تو بھڑکایا جاتا ہے نا, جذبات کو محنت لگائی جائے. مگر کربلا میں عباس کو واحد بہادر ہے جسے بار بار حسین نے روکا. بھیا کربلا نہیں ہے, بھیا کربلا نہیں ہے, بھیا کربلا نہیں ہے. مگر آج حسین کیسے کہے, اے بھیا عباس اب سے ایک شمشیر سے ہاتھ ہٹا لو, چڑھی ہوئی آستین کو گرا لو. اے بھیا تیریوں پہ جو پل پڑ گئے ہیں, اے بھیا جلال پہ روک لو. مگر ایک مرتبہ در خیمہ پہ آ گئے, سر جھکا ہوا شہزادی نے کہا اے میرے باجائے حسین, کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے؟ آواز بھی نہیں بہن. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن آج عباس کو جلال آ گیا. کہا بھیا پھر؟ کہا میں نے عباس کو بہت روکا ہے, مگر اے بہن کہیں آج روکوں تو میرا شیر رونے نہ لگے. آج روکوں اللہ. اے بہن میں کس منہ سے روکوں عباس؟ تو شہزادی نے ایک جملہ کہا, بھیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا بہن میں جنگ کی پہل نہیں چاہتا ہوں. اور زینب سمجھ گئی کہ میرے بھیا کے کہنے کا مقصد کیا ہے. حسین نے کہا بہن میں پہل نہیں چاہتی. زینب سمجھ گئی. کہا بھیا ٹھیک ہے آپ جائیے, میرے شیر کو آپ نہ منع کیجئے گا, کہیں عباس رونے نہ لگے اور پلٹ کے یہ نہ کہتے کہ آقا آپ نے تو مجھے ہر جگہ روکا مگر یہ تو کربلا آ گئی. حسین زینب کا ایک پیغام لے کے بڑھے, بھیا میں آپ سے نہیں کہتی کہ آپ عباس کو منع کر دیجئے, میرا پیغام میرے شیر تک پہنچا دیجئے. بس اتنا کہہ دیجئے کہ اے میرے شیر تم میرے پاس آتے ہو یا زینب خیمے سے باہر چلی آئے. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسین آئے, حسین نے کہ حسین کو جیسے ہی عباس نے دیکھا, حسین کو جیسے ہی دیکھا سوچا ہوگا عباس نے لگتا ہے میرا مولا آج پھر منع کر دے گا. بس نے دور سے حسین نے کہا میرے بھیا عباس میرے شیر میں تمہیں روکنے نہیں آیا ہوں, بس ایک پیغام لینے آیا ہوں. کہا آقا فرمائیے. آواز دی اے عباس تمہیں تمہاری آقا زادی زینب بلا رہی ہے. عباس نے وہ شمشیر جو عباس کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی, وہ آستین جو شیر نے جلال کے عالم میں الٹ لی تھی, وہ عباس جس کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے تھے, وہ عباس جس کی آنکھوں میں جلال کا خون اتر آیا تھا, ایک مرتبہ آنکھوں کو نرم کیا, چہرے سے جلال کو صاف کیا, آستینوں الٹی ہوئی آستینوں کو نیچے گرایا, تلوار کو نیام میں رکھا اور سوئے سر جھکا کے ایسے آ گئے جیسے غلام اپنے آقا زادی کے سامنے آتا ہے. ایک مرتبہ جھکا ہوا سر, آنکھوں میں آنسو ہے. آواز دی شہزادی کیا غلام سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ ایسا جملہ فرما رہی ہے؟ عباس تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے, مگر اے عباس کیا تم اپنی بہن کی بات نہ مانو گی؟ عباس نے تڑپ کے کہا
اپنی ہاتھوں سے شہزادی کے حکم سے فرات کے کنارے سے خیموں کی کنابیں ہٹاتے جاتے ہیں.